ہماری بیوی ہمارے لیے یہ ایک راستہ معین کر رہی ہیں کہ دیکھو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو علی کا دامن تھام لو، علی سے محبت کرو، ان کی زندگی میں بھی، ان کے جانے کے بعد بھی، تا قیامت جو لوگ آتے رہیں وہ علی کی محبت سے سرشار رہیں تاکہ ان کے لیے راستے کھلتے رہیں، کیونکہ یہی وہ محبتیں ہیں اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کا دامن تھاما جائے تو آپ کے لیے دنیا میں بھی راستے کھلتے ہیں، دنیا میں بھی آپ کمال پہ پہنچتے ہیں، اور آخرت تو پھر آپ کی ہے ہی۔ ضرور پڑھ لیجیے بابا سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بندے تنیوں دونوں ہاتھ تاکہ اونچا بول کے بڑے پیار کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، نعرہ حیدری، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، یزیدیہ مرد آباد، یزیدیہ، مرد آباد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، شہدائے کربلا کے قاتلوں پہ، لعینوں پہ، مردودوں پہ، شیطانوں پہ لعنت، بے شمار، برائے خوشنود یہ تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا، کوفہ، شام برن کر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب دیکھیے جس بیوی کی ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کا اور جن کے فرامین کو بیان کر رہے ہیں، ان کی عظمت، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ آیت اللہ منشا نجفی کے والد ایک عمل کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ معصوم سے توسل کریں اور پوچھیں کہ اصل قبر زہرا کہاں ہے۔ تو غالباً 5ویں یا 6ویں معصوم کو خواب میں دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں صلی علی محمد و آل محمد، کہ مولا ہمیں بتایا جائے کہ ہماری جدہ کی اصل قبر کہاں ہے، اور کیوں پوچھ رہے، مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم قبر پر پہنچ کر وہ ثواب زیارت حاصل کر سکیں کہ جو قبر پر حاصل ہوتا ہے جانے سے۔ دیکھیے ثواب پروردگار کا لطف و کرم ہے ہمارے اوپر کہ ثواب کی کمی نہیں۔ مجلس میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ ثواب الگ ہے، زیارت جو آپ پڑھتے ہیں کسی معصوم کی وہ ثواب الگ ہے، اب ان کے قبروں پر جو جانا ہے وہ ثواب الگ ہے۔ تو کہا کہ ہم مولا اس ثواب سے محروم ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، دشمنی تو اپنی جگہ پر ہے، جو لوگوں کی عداوت کی وجہ سے آپ کی قبر مطہر کو چھپایا گیا، تو کہا کہ ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جدہ کی قبر پہ پہنچیں اور وہ ثواب زیارت حاصل کریں کہ جو ہمیں ملنا چاہیے، جو ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی قبر پہ پہنچیں۔ تو امام معصوم نے فرمایا کہ اگر اپنی جدہ فاطمہ کی قبر کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہماری دوسری فاطمہ جو ثانیہ زہرا ہیں، خواہار رضا، دختر امام موسیٰ کاظم، ان کی قبر پر جاؤ، صلی علی محمد و آل محمد، کہاں قم جاؤ معصومہ قم کے روضے پر، جو خواہار رضا ہیں، امام رضا کی بہن ہیں، امام کی بیٹی ہیں، تو کہا کہ جاؤ جا کر ان کی قبر پر زیارت کرو، وہ ہماری دوسری فاطمہ ہے، ان کی زیارت کا ثواب فاطمہ زہرا کی زیارت کا، ان کی قبر کی زیارت کا ثواب ہے۔ یعنی دیکھیں ہمارے پاس ہر، یہ سمجھ لیں کہ جو بھی ہم سوال اپنے معصوم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس کا جواب موجود ہے، لیکن یہاں پر عرفا کہتے ہیں کہ یہاں توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ کیا کہ دیکھیے ایک معصومہ ہے، ایک غیر معصومہ ہے۔ دیکھیے معصوم تو صرف 14 ہی ہے نا، جو عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہے، جو خدا کی طرف سے عصمت کبریٰ پر فائز ہے۔ اب باقی کے جو لوگ غیر معصوم ہیں مگر کسی مقام پہ پہنچے ہیں، اس میں ان کے ساتھ پلس پوائنٹ تو ہے کہ وہ کسی اچھے گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی اپنی ذاتی کاوش اور محنت وہ اپنی جگہ پر۔
کہ انہوں نے فقط یہی نہیں سمجھا کہ ہم امام کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں کافی ہے، بلکہ انہوں نے اس کے لیے اپنی ذات کو مٹا دیا، خدا کے قرب حاصل کرنے کے لیے حجت خدا کی خدمت کی اور اپنی ذات کو ختم کیا، اپنے مقام اور مرتبے کو انہوں نے بلند کیا۔ دیکھیے ہماری شہزادی فاطمہ معصومہ ہے، صلی علی محمد وآلہ محمد، اور معصومہ کم جن کی کہا جا رہا ہے کہ قبر پر جاؤ تو وہی ثواب ملے گا جو معصومہ کی قبر کا ثواب، وہ غیر معصومہ ہے۔ تو آخر کون سی ایسی چیز تھی اس فاطمہ کے پاس، معصومہ کم کے پاس؟ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا کہ ان کی قبر کی زیارت کا ثواب ایک معصومہ کی قبر کی زیارت کا ثواب بن گیا؟ ان کے پاس وہ کون سی چیز تھی؟ دیکھیے حضرت عباس یا حضرت زینب، حضرت علی کے 17 بیٹے ہیں لیکن ایک بیٹا ہی کیوں عباس بنتا ہے؟ یہ چیزیں یہ سوچا کریں۔ امام موسیٰ کاظم کی 21 بیٹیاں ہیں لیکن ایک بیٹی ہی معصومہ قم ثانی زہرا کہلاتی ہے، کیوں؟ لیکن سب اپنی اپنی جگہ پہ بہترین مقام رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کا مرتبہ مقام نہیں ہے، لیکن کوئی ایک کوشش کر کے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ جہاں پروردگار عالم ان کو وہ درجہ عطا کرتا ہے کہ ان سے دعا مانگنا ان کے شرف بڑھا دیتا ہے کہ اگر ان سے دعا کرو گے یا ان کے روزوں پہ جاؤ گے تو تمہیں یہ ثواب جو ہے وہ ملنے والا ہے۔ امام زادے اور بھی بہت سارے ہیں لیکن جو مقام حضرت عباس کو ملا، حضرت علی کی اولاد میں امام حسن اور حسین کے بعد، وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ جو مقام فاطمہ معصومہ قم کو ملا وہ امام موسیٰ کاظم کی اور بیٹیوں کو نہیں ملا۔ حضرت علی کی بھی اور بیٹیاں ہیں لیکن جو مقام جناب زینب اور ام کلثوم کو ملا وہ اور کسی کو نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ذات کے اندر جو اطاعت، ادب اور بندگی پروردگار، ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں ان کے اندر ایسی تھیں۔ حضرت عباس کو ماں نے سکھایا تھا ادب، کہ جہاں حسین کھڑے ہو ادب سے وہاں کھڑے رہنا، کبھی امام کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ لیکن حضرت عباس کتنے بڑے شجاع ہیں لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو امام کی خدمت میں اس طرح سے پیش کیا کہ مولا جیسا آپ کا ہوگا۔ کبھی مشورہ نہیں دیا، آپ کبھی دیکھیں کربلا کی تاریخ میں کہ کبھی حضرت عباس نے مشورہ دیا ہو مولا کو کہ مولا آپ اس طرح سے جنگ کر لیں، آپ اس طرح جنگ کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ حجت خدا ہے۔ حجت خدا کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں اب وہاں یہ آپ کا امتحان ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ میں کس کے ساتھ ہوں، یا مجھے اپنی بات کرنی ہے یا حجت خدا کی بات کو سننا ہے، یا مجھے اطاعت کرنی ہے۔ تو حضرت عباس کے اندر جو حضور پایا جاتا تھا، جو ادب پایا جاتا تھا، جو اطاعت پائی جاتی تھی، وہ جو حضرت علی کے اندر تھی وہ حضرت عباس میں، ٹھیک ہے، جو اطاعت خدا عباس علمدار شہنشاہ وفا قبر بنی ہاشم سرکار سکینہ کی خدمت میں بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد باجل پر۔ لیکن جب مولا کے گلے میں رسی ڈالی گئی حضرت علی کے گلے میں تو اس وقت ایک یہودی کلمہ پڑھ لیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کسی نے کہا کہ ساری زندگی تو دیکھتا رہا، معجزات دیکھتا رہا رسول خدا کے، تو نے کلمہ نہیں پڑھا؟ ساری زندگی تو حضرت علی کی شجاعت دیکھتا رہا، یہ وہی تو علی ہے کہ جس نے خیبر کا در اکھاڑا تھا، مرا وہ انتر کو پچھاڑا تھا، لیکن آج تو نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا کہ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے ساری زندگی رسول خدا کے معجزات دیکھے، کلمہ نہیں پڑھا۔ میں نے علی کی شجاعت دیکھی، کلمہ نہیں پڑھا۔ علی کو ہر میدان میں دیکھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن آج جب علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، کیونکہ علی شجاع تھے، بہت بڑے شجاع، ٹھیک ہے، کہ جب میں نے ان کے اندر صبر دیکھا وہ تعجب خیز تھا۔ جو اطاعت پروردگار اس وقت میں نے ان کے اندر دیکھی، ان کے مولا کی زندگی میں اطاعت پروردگار سب سے زیادہ نمایاں تھی۔ یعنی علی نے رسی گلی میں ڈلوا کر یہ بتایا
کہ اگر میں میدان جہاد میں جوہر دکھا رہا ہوں تو خدا کی خاطر، اور اگر میں گلے میں رسی پڑوا رہا ہوں مشکل کشا علی حاجت روا علی شاق بردا علی شیر یزدہ علی مشکل کشا علی علی ولی اللہ علی نعرہ حیدری برائے خوشنودی مولا کائنات بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ کیا کہا مولا نے کہ جو کچھ ہے میری زندگی میں وہ خدا کی خاطر ہے، یعنی اس نے کہا کہ میں نے جو ان کی اطاعت پروردگار اور بندگی دیکھی یہ میرے لیے تعجب خیز ہے، اور یہی اطاعت اور حضور پروردگار اور بندگی اور ادب حضرت عباس کو ملا، حضرت زینب کو ملا۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ جب یزید کے دربار میں آپ پہنچی اور اس نے کہا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کی تو چادریں بھی چھن گئی، آپ کے گھر کے مرد مارے گئے، یہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو بی بی نے فرمایا کہ ہم نے تو خدا سے سوائے حسن کے کچھ نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو عرفا کہتے ہیں کہ یہ حسن کیا ہے جو جناب زینب نے بیان کیا؟ کہا کہ دراصل یہ رضائے پروردگار ہے، کہ جو انسان خدا پر راضی ہو جاتا ہے، خدا کی ہر تکلیف پر جو اس کی طرف سے آ رہی جو کچھ بھی کام ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر اس کو ہر چیز میں حسن نظر آتا ہے۔ اب ہر مصیبت میں حسن نظر آ رہا ہے، پروردگار کا جمال نظر آ رہا ہے، یعنی اطاعت اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے، خداوند عالم کی بندگی اور اطاعت اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں پھر اس میں حسن نظر آتا ہے۔ ہم پہ جو تھوڑی سی مصیبت پڑتی ہے ہم کہتے ہیں پروردگار تو نے یہ کیا کیا، کیونکہ ہمارے اندر وہ اطاعت اور بندگی نہیں ہے کہ ہمیں ہر مصیبت میں حسن نظر آئے۔ درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ، صلی علی محمد وآل محمد۔ جب کوئی اپنے وجود کو خدا کی بارگاہ میں دے دیتا ہے اس وقت یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اب ہر مصیبت جو ہے وہ آپ کو حسن نظر آ رہی ہے۔ تو اسی لیے بی بی کہہ رہی ہے کہ اگر یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو علی کی محبت اپناؤ، علی کی محبت کی طرف آؤ، اس میں کامیابی۔ اب سمجھ میں آئی آپ کو کہ بی بی نے کیوں فرمایا؟ تاکہ علی کی محبت کی طرف آؤ گے تو تمہارے اندر وہی اطاعت وہی بندگی پیدا ہوگی کہ جو علی کے اندر تھی، اور تم کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جاؤ گے، تم کمال پہ پہنچ جاؤ گے۔ آج آپ دیکھیے اگر ہم دنیا ہم سے کہتی ہے نا کہ بچوں کو کیوں بتا رہے ہو کہ علی کمال پہ لے کے جاتا ہے، علی کی محبت میں کامیابی ہے، علی علی کرو، ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، دنیا اعتراض کرتی ہے۔ تو دیکھیے ہم جواب یہی دے رہے ہیں کہ اگر ان کو نجاست کی محبت میں ڈالیں گے تو نجس ہو جائیں گے، کسی غلاظت کی محبت میں ڈالیں گے تو غلیظ ہو جائیں گے۔ علی کی محبت میں اس لیے ڈال رہے ہیں کہ علی سے محبت کریں گے تو کمال کی طرف جائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے کمال بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اسی وجود سے معجزے ہونے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے جیسے کمال بڑھے گا، جیسے جیسے کمال بڑھے گا، اسی وجود سے آپ کا یہ خاکی وجود ہے، اسی سے معجزے ظہور میں آئیں گے۔ کوئی نور بن جائے گا، کوئی آیت اللہ بہجت بن جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے نا، آیت اللہ جواد عاملی ہے، آیت اللہ بہجت ہے، انسان ہی ہے نا، معصوم تو نہیں، لیکن اپنے آپ کو پہنچایا اس مقام پر کہ جب کمال بڑھ جاتا ہے وجود میں، پھر جب اس وجود کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اب زمین کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اسے ہاتھ لگائے، اسے چھیڑے، اور وہ وجود اگر برسوں کے بعد بھی نکالا جاتا ہے تو صحیح سالم نکلتا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ وجود کمال سے بھرا ہوا تھا، مٹی ہاتھ نہیں لگا پائی، مٹی اس کو چھیڑ نہیں پائی، وجود میں کمال اتنا تھا۔ دونوں پڑھ لیجیے ایک مرتبہ، صلی اللہ محمد وآل محمد۔
सब कुछ यहाँ इसी दुनिया से डिजाइन होके जा रहा है। आलम बरज़ख को यकीन है ना कि सब यहाँ से वहीं जा रहे हैं। आदम से लेकर अब तक जितने भी लोग हैं सब आलम बरज़ख में ही जमा हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वहां पहुंचेंगे फिर कुछ वहां पे डिजाइन होगा, आपका घर बनेगा, आपके लिए कुछ इंतजाम होगा, नहीं। अगर ये सोच है तो थोड़ा सा मुताला अपना बढ़ाएं ताकि आपको पता चले कि सब कुछ यहीं से डिजाइन हो रहा है। ये जो आप अमल कर रहे हैं, जो कुछ भी आलम बरज़ख और ये दुनिया पैरेलल चल रही है, बराबर बराबर चल रहा है। इधर अमल किया उधर मुंतकिल हो गया, इधर अमल किया उधर मुंतकिल हो गया, इधर अमल किया उधर कुछ बन गया। ठीक है, अब हमें नहीं पता अभी कि क्या बन रहा है। किसी अमल से आपने देखा नहीं, सुभान अल्लाह कहने से दरख्त लगते हैं, बाग बनता है वहां पर। ऐसी बात है ना, सिर्फ मुझे पता है, आपको भी पता है। जरूर पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ सल्ले अला मोहम्मद। एक आलिम दीन, उनके वालिद भी आलिम दीन के, जब वो दुनिया से चले गए उन्होंने ख्वाब में उन्हें देखा अपने वालिद को। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि यहाँ आलम बरज़ख में अजाब कैसा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं उसको अल्फाज में बता ही नहीं सकता। आलम बरज़ख की जितनी भी चीजें हैं ना और जन्नत, उनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनियाओं का फर्क है ना। ये मादा है, वो आलम अरवाह है, आलम का फर्क है ना, तो इसलिए उनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा बस ये समझ लो, मिसाल दे सकता हूँ कि जिस तरह एक ऐसी जगह हो जहाँ चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हो और आप वहां पे खड़े हो और आपके पीछे कोई भेड़िया लग जाए, यानी भागने का रास्ता ना हो। उन्होंने ऐसी मिसाल तो कहा कि अच्छा ये बताइए कि जब कोई चीज हम यहाँ से भेजते हैं आपको तो उसका क्या सूरत हाल होती है, वहां पे क्या महसूस होता है। तो उन्होंने कहा ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपने कोई दरूद भेजा, अब वहां पे कैसा महसूस होगा कि जैसे कोई जो है वो एक ऐसे कमरे में है जिसमें धुआं भरा हुआ, हब्स है, कोई खिड़की उस कमरे में नहीं है। अब यहाँ से आपने फकत एक दरूद भेज दी, आपने कहा मैं ये दरूद पढ़ती हूँ अपने मरहूम के लिए। ये आपका दरूद चला सफर करता हुआ और उस बंद कमरे में खिड़की का काम करे, उस कमरे में जिसमें कोई खिड़की नहीं थी उसमें खिड़की खुल जाए और ताजा हवा का झोंका जाकर आपके मरहूम के लिए राहत का सबब बनेगा। सब मिलकर एक मर्तबा तमाम मरहूमीन के लिए बेहतरीन दुरूद पढ़ दिया गया। इसलिए हर शब जुमा अरबा होती है, आपको पता है, हर घर के में आती है, वो देखती हैं कि हमारे लिए कुछ इंतजाम हो रहा है या नहीं हो रहा। कुछ भी ना हो, आप दरूद पढ़ के उनको भेज दीजिए, आप उनको कोई सूरा पढ़ के उनको हदिया कर दीजिए। एक वाकया किसी आलिम दीन ने सुनाया था कि एक बार वो सफर करके आ रहे थे, पंजाब से वो जा रहे थे कराची, और जब वो कराची पहुंचे तो वादी हुसैन जो कब्रिस्तान आता है वहां पर गए। वहां पर से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा मेरी वालदा की खबर यहाँ है, चलो मैं फातिहा पढ़ लूं। रात का वक्त था, लेकिन उन्होंने कहा चलो अब यहाँ पे आए हैं तो फातिहा पढ़ के जाएंगे। अपनी वालदा की खबर पे पहुंचे, अंधेरा था, और फातिहा पढ़ने के बाद जब आए, बाहर गाड़ी में आकर बैठे, सफर शुरू किया, तो ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज गाड़ी के ऊपर है, बोझ सा महसूस हो रहा है। घर आए उसी हालत में, तेज तेज सफर करते हुए घर आ गए, और जब आगे बिस्तर पे लेटे सोने के लिए तो अपने ऊपर किसी चीज को महसूस किया। अब वो घबरा रहे थे कि क्या है, क्या अचानक उन्होंने एक साया सा देखा किसी खातून का। तो हिम्मत करके पूछा कौन है, तो कहा कि मैं तुम्हारी वालदा के बराबर जो कब्र है वो मेरी कब्र है, और मैं देखती हूँ कि तुम लोग और तुम्हारे भाई तो अब आते हो अपने वालदा की कब्र पर, लेकिन मेरी कब्र पर कोई नहीं आता। तो देखिए हर शबे जुमा वैसे ही अरबा आती है, लेकिन हमें देखना चाहिए जाकर कब्रिस्तान में भी कभी कभी जाकर कि हमारे जो मरहूमीन हैं उनकी कब्रों का आलम क्या है। वहां पर हमारी हाजिरी जो है जरूरी है। जब आप जाते हैं वहां पर तो वहाँ यकीनन वहां पे अरबा आती है, जरूर पढ़ लीजिए बाबा से।
تو دیکھیے یہ بیوی ہمیں کامیابی کا راستہ بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ محبت تمہیں کامیابی کی طرف لے کر جائے، اور اسی محبت کا سہارا لیتے ہوئے کتنے ایسے عالم عرفا کی منزل پر پہنچے، عرفان کی منزل پر پہنچے. اب دیکھیے امام خمینی کو دیکھیں کتنی بڑی شخصیت بنی، اسی دور کی شخصیت ہے نا، ٹھیک ہے. اب دیکھیے امام خمینی کے بارے میں لوگوں کو ایک غلط فہمی اور وہ ہمارے یہاں پھیلائی جاتی ہے، دشمن کی آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں سازش جو چلتی ہے اس میں سب لوگ شکار ہو جاتے ہیں. یعنی ایک بات ہمارے یہاں یہ کی جاتی ہے کہ جو انقلاب ایران آیا تھا یہ امام خمینی نے کوئی نئی چیز انقلاب جو ہے وہ شامل کر دیا اسلام کے اندر، ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نئی چیز داخل کر دی، انقلاب لے کر آئے. تو یہ یاد رکھیں کہ امام خمینی نے انقلاب نہیں شامل کیا، آپ کے کوئی نئی چیز داخل نہیں کی گئی. یہ ہماری ساری جو چیزیں ہیں یہ مطالعے کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. باقاعدہ ہر سال ایک یہ سمجھ لیجیے کہ کانفرنس ہوتی ہے اسی نقطے پر، اسی مدعے پر کہ اس قوم کو کس طرح سے بکھیرا جائے. اور باقاعدہ جو کچھ گزشتہ سالوں سے کام ہوتا ہے باقاعدہ اس چیز پہ کہ انقلاب ایران کو ناکام کیا جائے. لیکن مجھے تو کوئی، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ایران کی بہت زیادہ طرفداری کرتے ہیں، ہم ایران کی طرفداری نہیں کرتے، میں تو نہیں کرتی کیونکہ میں تو پاکستانی ہوں، ہم تو اپنے ملک کی بات کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن جو بات غلط ہے اس پہ ضرور آپ کو بات کرنی چاہیے کہ کچھ لوگ شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کی غلط فہمی دور ہو جائے. آپ جو ہم چونکہ مطالعہ نہیں کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. امام خمینی نے جو اپنی فقہ، اپنا اجتہاد، اپنا سیر و سلوک جو کچھ لیا وہ چند معصوم ہستیوں سے متاثر تھے. چند معصوم ہستیوں کو انہوں نے اپنا اسوہ بنایا، ان کی پیروی کر رہے ہیں. ان میں ایک رسول خدا ہے، ایک حضرت علی ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ ہے، اور جناب فاطمہ زہرا خصوصیت کے ساتھ. یعنی آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں تو آپ کے لیے یہ جو انبیاء کے واقعات ہیں ان میں اسوہ چھپا ہوا ہے. آپ ان میں سے اپنے لیے نکال سکتے ہیں، راستہ نکال سکتے ہیں آگے دیکھنے کے لیے کہ اب ہمیں اس زمانے میں کیا کرنا چاہیے. اسی لیے تو قرآن آیا نا، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. تو حضرت ابراہیم نے ان معصوم ہستیوں کو اپنا اسوہ بنایا، یہ حضرت امام خمینی نے ان معصوم ہستیوں کو اسوہ بنایا، اور خصوصیت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے جو دین سیکھا وہ ان ہستیوں سے سیکھا. انہوں نے کہا کہ جو میں نے انقلاب سیکھا وہ کس سے سیکھا؟ حضرت فاطمہ سے سیکھا. صلی اللہ محمد وآلہ محمد. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ انقلاب امام خمینی نے تاریخ میں شامل کیا یا اسلام میں داخل کیا؟ جی نہیں، انقلاب لانے والی پہلی ہستی جناب فاطمہ ہے. اپنی غلط فہمی کو دور کریں. انقلاب کی جو بنیاد ڈالی ہے، جو چیپٹر کھولا ہے انقلاب کا، وہ جناب فاطمہ زہرا نے کھولا. کب؟ کہ جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے، اور وہ فتوحات جو رسول خدا نے کی تھی کہ جن کے لیے کہا گیا کہ آپ کو ہم نے فتح مبین عطا کی، جو دروازے رسول خدا نے کھولے تھے امت کے لیے، جو راہیں کھولی تھیں وہ بند ہونے لگے. وہ تو آپ سب کو پتا ہے. وہ دروازے جب بند ہونے لگے تو اب جناب فاطمہ اٹھی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح جناب زینب نے تحریک زینبی رکھی بعد کربلا، اسی طرح جناب زینب کو ثانیہ زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ سوچا کبھی آپ نے؟ ثانیہ زہرا یعنی زہرا کا عکس، زہرا کے نقش قدم پہ چلنے والی، کہ جیسے زہرا چلی تھی بعد وفات رسول حجت خدا کی حفاظت کے لیے انقلاب برپا کیا، ایسے ہی جناب زینب نے نیزے پہ بھائی کا سر چڑھنے کے بعد انقلاب برپا کیا. جناب زینب اگر انقلاب برپا نہ کرتی تو آج آپ یہاں موجود ہوتے. تو یہ غلط فہمیاں ذہن سے نکال دیں کہ ہمارے مکتب میں کوئی بھی چیز کسی مجتہد یا کسی عالم نے شامل کی ہے، ہم اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں جو ہمارے امام
اور ہماری شہزادی ہمیں دے کے گئی. ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں. ہمارے علماء اور عرفا اسی راستے پر چلتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں, وہیں سے راستہ لیتے ہیں. یہ امام خمینی کے جملے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کربلا نہ ہوتی تو ہم کبھی کامیاب نہ ہوتے. انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس یہ عزاداری نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. ہم خالی ہیں. اگر ہمارے پاس آپ دیکھیں عزاداری نکال کے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں کہ بی بی نے اس وقت انقلاب کا آغاز کیا, اس تحریک کی بنیاد رکھی. جو راستے رسول خدا کے جانے کے بعد بند ہو گئے تھے, اب بی بی اٹھیں اور بی بی نے کہا کہ امت کو کہا کہ تمہارا وظیفہ اور تمہارا فریضہ اس وقت کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ تم مصلی پر بیٹھ کر اپنی عبادت کرتے رہو, اپنی جنت کماتے رہو, بلکہ باہر نکلو, دیکھو حکومت تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے, دیکھو لوگ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جاؤ جا کے دیکھو حکومت کس کا حق تھا, کس کے پاس چلا گیا. تو جناب فاطمہ نے تحریک انقلاب کی بنیاد رکھی اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے بی بی راتوں کو ایک ایک دروازے پر گئی, ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا کہ جو تحریک میں نے شروع کی ہے اس پہ لبیک کہو. لیکن لوگوں نے دروازے بند کر لیے. اس وقت کوئی عام لوگ موجود نہیں تھے, بڑے بڑے لوگ موجود تھے, معلم قرآن, حافظ قرآن, معلم حدیث, نماز شب کے پابند لوگ, ایسے ایسے بڑے لوگ موجود تھے. انہوں نے بی بی سے کہا کہ آپ اپنے گھر بیٹھ جائیں, آپ بھی سکون کریں, ہمیں بھی سکون سے رہنے دیں. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اب نہیں ہو سکتا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن بی بی نے اپنی تحریک کو ختم نہیں کیا اور اکیلی اسی مقام پہ ڈٹی رہی یہاں تک کہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئی. ضرور پڑھ لیجیے. ماشاء اللہ درود آپ بہت بلند پڑھ رہے ہیں, بہت اچھا درود پڑھ رہے ہیں آپ لوگ. ابھی بھی کوئی مزہ نہیں آیا, کوئی بات نہیں. چمن چمن کلی کلی, نگر نگر کلی کلی, شجر شجر کلی کلی, نعرہ حیدری, مدد یا علی, مدد یا حسن, مدد یا حسین, مدد یا عباس, نعرہ حیدری. بلائے خوشنودی مولا کائنات والا امام 14 معصومین پر جدت پاک بلند کر صلوات. صلی اللہ محمد وآلہ محمد. یہی سبب ہے. دیکھیے 61 ہجری میں وہ قرآن تھا جو پامال ہو رہا تھا. اگر لوگ اس وقت جناب فاطمہ زہرا کی بات کو سمجھ جاتے اور اس انقلاب میں شامل ہو جاتے تو کربلا نہ برپا ہوتا. لوگوں کو اس وقت نہیں پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے جو نیزے پہ چڑھا ہوا. یہاں تک کہ ذرے ذرے کو معرفت تھی کہ کون ہے یہ جو بے گناہ شہید ہوا. اور ذرے ذرے نے کیسے اظہار کیا کہ جیسے ہی امام کا سر کٹ کے بلند ہوا زمین سے تازہ خون جوش مارا. آسمان نے اظہار کیا اپنے غم کا. کیسے کیا؟ 40 دن تک متواتر خون کی بارش ہوتی. جب کوئی کپڑے باہر ڈالے جاتے تھے تو وہ رنگین ہو جاتے. یعنی آسمان رو رہا تھا, زمین رو رہی تھی, زمین کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا. ان کو پتا تھا کہ کیا ہو گیا. اور جب یہ 11 محرم کا قافلہ چلا گیا کربلا سے تو اب ایک اور قافلہ وہاں پر آیا جو ایک عیسائی راہبہ کا قافلہ تھا. ایک عیسائی خاتون تھی جو اپنے قافلے کو لے کر آئی, عابدہ تھی, زاہدہ تھی. اس نے آ کر کہا کہ تم لوگ یہاں پر دریا پر جاؤ, پانی وانی پیو, اور یہ جو جانور ہیں تمہارے ان کو بھی پانی پلاؤ. ہم نے اگلی منزل پر جانا ہے. کچھ دیر کے بعد اس کے قافلے کے لوگ روتے ہوئے آئے, کہنے لگے کہ اے مخدومہ, اس جنگل میں, اس صحرا میں ہمیں وحشت ہو گئی.
نہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ پانی پئیں، اور نہ ہمارے جانور ان کو ہم لے کے جاتے ہیں قرآن پر یہ منہ ہٹا لیتے ہیں۔ اب وہ عابدہ تھی، زاہدہ تھی، اس نے کہا ذرا یہاں چل پھر کے دیکھو، کوئی مسافر تو بھٹکا ہوا نہیں، کوئی پیاسا تو نہیں ہے۔ دیکھیے انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اگر کوئی نیک انسان پریشان ہو، اگر کوئی نیک انسان پیاسا ہو تو ارد گرد کی موجودات اور مخلوقات متاثر ہوتی ہیں۔ یہی بات اس نے کہی کہ یہاں چل پھر کے دیکھو کہ یہ جو اس صحرا میں وحشت ہے کیوں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی بھٹکا ہوا مسافر تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ جب ان لوگوں نے چل پھر کے دیکھا تو اب وہ اپنا سر و سینہ پیٹتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے اے مخدومہ، ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سلیمان نبی کا لاشا بڑھنا پڑا، یہاں ہر طرف خون ہی خون، سر کٹے لاشیں پڑے ہوئے۔ اس نے کہا تو کیسی باتیں کر رہے ہو، سلیمان نبی کو تو گزرے ہوئے زمانہ گزر گئے۔ اس نے کہا میں خود جا کے دیکھوں گی۔ اب جب وہ آئی تو اس نے کیا دیکھا کہ بہت سارے لاشیں پڑے ہوئے ہیں جن پر سر نہیں ہے، اور ان پر پرندے سایہ کیے ہوئے، سفید رنگ کے پرندے سایہ کیے ہوئے، کچھ پرندے سایہ کیے ہوئے، اور کچھ پرندے فرات پر جاتے ہیں، اپنی چونچ میں قطرہ قطرہ پانی لاتے ہیں اور کٹے ہوئے حلقوم پر گراتے ہیں۔ اس نے اپنا سر و سینہ پیٹ کر کہا ارے یہ سلیمان نہیں، یہ کوئی فخر سلیمان ہے جس کی اطاعت پرندے اس کے مرنے کے بعد بھی کر رہے ہیں۔ ستاروں، ہم بہت بڑے مکتب کے ماننے، بہت بڑا یہ صف اعضاء ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ آپ جتنا بھی گریہ کرتے ہیں وہ سب بارگاہ جناب سیدہ میں پہنچتا ہے، اور پہنچے، ہماری یہی دعا ہے۔ بی بی اپنا رومال لے کر آتی ہیں آپ کے آنسو لینے کے لیے، آپ کی آنکھیں کتنی خوش نصیب ہیں کہ جو رومال سیدہ آپ کی آنکھوں کے اوپر آتا ہے، کتنی خوش نصیب ہے آپ کی آنکھیں۔ حضرتاروں، روایت ہے سنا کہ آپ کی زحمتوں کو تمام کر دو کہ جب مختار نے خولی کو پکڑا اور اس ملعون کو لایا گیا مختار کے دربار، آپ کو پتا تھا کہ کون ہے خولی؟ یہ وہ ہے کہ جس نے سر حسین کو نیزے پہ اٹھا رکھا، سر حسین نیزے پہ لے کے چلتا تھا۔ اس کو لایا گیا مختار کے دربار۔ مختار نے کہا میں نے سنا ہے کہ کربلا میں تو ایک ایسا شخص تھا جو بڑا سنگدل تھا۔ کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے میرے بارے میں، میں بہت سخت تھی۔ مختار نے پوچھا یہ بتا کہ کیا ایسا بھی کوئی وقت آیا کہ تیرا بھی دل دہلا ہو، تو جو اتنا سنگدل ہے؟ اس نے کہا 3 موقع ایسے تھے، 3 موقع کہ جب میرا دل دہلا۔ تو مختار نے کہا بتا مجھے۔ اس نے کہا مختار نہ سنو مر جاؤ، نہ سنو مر جاؤ۔ کہا نہیں تجھے مارنے سے پہلے میں مر نہیں سکتا، بتا مجھے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے مختار پہلا موقع تو وہ تھا کہ جب حسین ذوالجناح پہ ڈگمگا کیا تیرا دل کیوں دہلا حسین کو ذوالجناح پر ڈگمگاتے ہوئے دیکھ کر؟ کہا جب میں نے حسین کی تنہائی دیکھی، جب میں نے حسین کی بے کسی دیکھی۔ حضرت گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، جب بھی رویا کرو بے کسی میں رویا کرو، بے بسی میں رویا کرو، اس لیے کہ اس کو رونے بیٹھے ہو جس کے رونے والوں کو تماچے مارے جاتے تھے، جس کے رونے والوں کو تازیانے مارے جاتے تھے۔ تو کہا کہ تم کیوں رویا؟ کہ میں حسین کی بے کسی دیکھ کے رویا۔ حسین ذوالجناح پہ ٹکرا رہے تھے، ان کے لب ہل رہے تھے، کہ میں قریب گیا کہ سنو حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ کہ ایک بار میں نے سنا حسین کہہ رہے تھے اماں اماں اماں، کہ حسین کے لبوں سے آواز آ رہی، کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب میرا دل بھی تڑپ اٹھا اور میں سمجھ گیا کہ عباس نہ رہا، حسین تنہا ہو گیا۔ مختار غش کھا کے گر پڑے، غش کھا کے گر پڑے، ہوش میں لایا گیا تو زانو ہو کے بیٹھے۔ کہا میں نے کہا تھا نا مختار نہ سنو، برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ کہ نہیں دوسرا موقع بتا، دوسرا موقع بتا۔ کہ دوسرا موقع وہ تھا کہ جب خیموں کو آگ لگ گئی، چاروں طرف سے آواز بلند ہوئی لوٹ لو
اہل حرم کو لوٹ لو. تب میں گھوڑے پہ سوار ہوا, گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنا نیزہ میں نے لیا, نیزہ لے کر چلا. ایک مرتبہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا, خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی, میں دوڑتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک بچی خیمے سے نکلی, اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. میں نے سنا وہ پکار رہی تھی, بابا میرے دامن کی آگ بجھاؤ, بابا میرے دامن میں آگ لگ گئی ہے. ایک مرتبہ شعلہ جو بھڑکا, روشنی پھیلی, اس کے پنڈے چمکے, میں نے دیکھا اس کے کان میں پنڈے ہیں. اپنا گھوڑا میں نے موڑا, وہ نیزہ جو میرے ہاتھ میں تھا میں نے وہ نیزہ اس کے مارا. بچی کی پشت پر نیزہ لگا, بچی منہ کے بل گری. ایک بار بچی کی آواز بلند ہوئی, ہائے میرا بابا. میں آگے بڑھا, آگے بڑھ کر میں نے بچی کے کانوں کو کھینچا, کنڈے اترے, بچی کے کان سے خون کا فوارہ چھٹا. مختار بے ہوش ہو کر گر پڑے, مختار میں پانی چھڑکا گیا. ایک بار جب ہوش میں آئے تو خالی معلوم کہنے لگا, مختار میں کہتا تھا نا برداشت نہ کر پاؤ گے, برداشت نہ کر پاؤ گے. بس تیسرا موقع بتا, تیسرا موقع وہ تھا کہ جب میں کنڈے چھین کے چلا خیموں کی جانب واپس آیا. میں نے کیا دیکھا, ایک برقع پوش بی بی ہے, سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی, کبھی خیمے کے اندر جاتی ہے ماتم کرتے ہوئے. سننا ذرا, بڑی قیامت کے جملے ہیں. ارے تمہاری بی بی زینب پر کیا قیامت گزر گئی. ایک مرتبہ کہا, میں نے دیکھا اس بی بی نے اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑا ہوا, سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی ہے. اس نے چادر میں کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی, ایسا لگا کوئی گٹھری ہے, کچھ چھپایا ہوا ہے. ایک مرتبہ میں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نیزہ اٹھایا, اس بی بی کے سر سے نیزے سے چادر کھینچنی چاہی, مگر اس نے چادر اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی کہ چادر نیزے سے نہ اتری. مختار نے کہا, معلوم تو نے کیا کیا. ایک بار میں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اپنی جیب سے تازیانہ نکالا, اس بی بی کے رخسار پر مارا. ارے رخسار پہ تماچے کا لگنا تھا, رخسار پر تازیانہ لگا, بی بی کے ہاتھ سے چادر چھٹی. ارے فرات کی طرف رخ کیا, آواز دی, عباس عباس میری چادر. تو میں سمجھ گیا یہ علی کی بیٹی زینب ہے, یہ فاطمہ کی لخت جگر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. والے ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول کرنا. ہاتھ بلند کر کے مل کے آمین پروردگارا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما, پروردگارا ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرما, جن کے آنسو مانے سیدہ کی زینت بننے سے پالنے والے یا ندار اس رفع ازا سے اٹھنے نہ پائے. ہم سب کے گناہ نے کبھی اور صغرا کو معاف کرنا, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارا یا ندار اس رفع ازا سے اٹھنے نہ پائے, ہم سب کے حاجات پر قبولیت کی بول. پالنے والے بیماری کا اللہ کا واسطہ, کچھ بیماروں میں جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کر دیجئے, آمین کہہ دیجئے. سید مطہر حسین زیدی ان کے لیے دعا کر دوں, پروردگار عالم ان کو شفا کلی عطا فرمائے, آپ سب کے بیماروں کو بھی شفا کلی عطا فرمائے. پروردگارہ جب تک دنیا میں رہے دامن سیدہ ہمارے ہاتھ میں رہے, ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمارے مولا کو صحت و سلام کی زندگی عطا فرما, ہمارے اعمال کو اس قابل قرار دے کہ اپنے مولا کے پرچم کے سائے تلے جمع ہو. ماتم حسین.